ہیلو ویورز، اج میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک دلچسپ کہانی۔ ایک ہرن اور اس کا بچہ۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک سرسبز و شاداب وادی تھی، جہاں گھنے درخت، بل کھاتے نالے اور رنگ برنگے پھول ہر طرف بہار کا سما پیش کرتے تھے۔ اسی وادی میں ایک ندی کے قریب ایک ہرنی اپنے ننھے سے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دونوں جنگل کی زندگی کے آتار چڑھاؤ کے عادی تھے، مگر ایک دوسرے کے سہارے نے ان کی زندگی کو سکون بخش رکھا تھا۔ ہرنی اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ جب بھی وہ ندی کا پانی پینے جاتی تو اپنے بچے کو ساتھ لے جاتی اور ہمیشہ یہ تاکید کرتی، بیٹا پانی پیتے وقت ارد گرد دیکھتے رہنا، کیونکہ جنگل میں خطرہ ہر لمحہ موجود رہتا ہے۔ ننھا ہرن بڑی معصومیت سے کہتا، ماں اگر خطرہ آیا تو کیا آپ مجھے بچا لیں گی؟ ہرنی اپنے نرم رخسار کو بچے کے سر سے لگاتے ہوئے جواب دیتی، ہاں میرے لال، میں اپنی جان کی بازی لگا کر بھی تجھے بچاؤں گی۔ خوف اور ہمت کی پہلی کہانی۔ ایک دن وہ دونوں چراگاہ کی طرف نکلے۔ سورج کی کرنیں درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ بچہ اچھلتا کودتا گھاس کھا رہا تھا اور ماں دور سے اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ اچانک جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ ماں کے کان کھڑے ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس نے اپنے بچے کو ڈانٹا نہیں، بلکہ سکون سے کہا، خاموش رہو، حرکت نہ کرو۔ کچھ لمحے بعد ایک لومڑی جھاڑیوں سے نکلی۔ اس نے ہرنی کو دیکھا اور پھر ننھے بچے کی طرف لالچ بھری نگاہ ڈالی، مگر ماں نے اپنی مضبوط ٹانگیں زمین پر جمی رکھیں، آنکھوں میں سختی اور عزم جھلکنے لگا۔ لومڑی نے چند لمحے سوچا اور پھر پیچھے ہٹ گئی۔ بچہ حیران تھا کہ ماں کی آنکھوں کی سختی نے دشمن کو کیسے بھگا دیا۔ ماں نے شفقت سے کہا، ہمت ہمیشہ جسم کی طاقت سے نہیں بلکہ دل کے عزم سے پیدا ہوتی ہے۔ سیکھنے کا سفر۔ دن گزرتے گئے۔ ننھا ہرن بڑا ہونے لگا اور ماں نے اسے جنگل کے اصول سکھانے شروع کیے۔ کب کہاں جانا ہے، کون سا پھل کھانے کے لائق ہے، کہاں خطرہ چھپا ہو سکتا ہے۔ بیٹا، وہ کہتی، جنگل خوبصورت ہے مگر یہاں آزادی کی قیمت احتیاط ہے۔ بچہ اکثر سوال کرتا، ماں ہم ہمیشہ ڈرتے کیوں رہے؟ ماں مسکرا کر جواب دیتی، ڈرنا برا نہیں مگر ڈر کے آگے جھک جانا برا ہے۔ ڈر ہمیں خبردار کرتا ہے اور ہمت ہمیں بچاتی ہے۔ جدائی کا لمحہ۔ ایک دن جب وہ دونوں ندی پر پانی پینے گئے تو اچانک درختوں کے پیچھے سے شکاری نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں تیر کمان تھے۔ ہرنی نے فوراً اپنے بچے کو دھکیل کر جھاڑیوں میں چھپنے کا اشارہ کیا اور خود شکاریوں کی مخالف سمت بھاگ کھڑی ہوئی تاکہ ان کی توجہ بچے سے ہٹ جائے۔ شکاری اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ننھے ہرن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جھاڑی میں چھپا اپنی ماں کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ گھنٹوں بعد جب سب کچھ خاموش ہوا تو بچہ کانپتا ہوا باہر نکلا۔ اس نے ادھر الفادیر دیکھا مگر ماں نظر نہ آئی۔ وہ تنہا تھا۔ جنگل کی رونقیں اچانک خوفناک لگنے لگیں۔ رات آئی تو وہ روتا رہا اور ماں کو یاد کرتا رہا۔ خود انحصاری اور واپسی۔ دن گزرتے گئے۔ بچہ اب ماں کی غیر موجودگی میں اپنی بقا سیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنی ماں کی نصیحتیں یاد کرتا اور کبھی اس کی آواز سننے کی کوشش کرتا۔ آہستہ آہستہ اس نے خود شکار سے بچنا، ندی پار کرنا اور خوراک ڈھونڈنا سیکھ لیا۔ ایک شام جب وہ گھاس کھا رہا تھا تو اچانک ایک مانوس خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ وہ چونک کر ادھر دوڑا اور دیکھا کہ اس کی ماں زخمی مگر زندہ واپس آئی ہے۔ شکاریوں کے تیر نے اسے زخمی کیا تھا مگر وہ اپنی جان بچا کر آخرکار واپس آ گئی۔ بچہ دوڑ کر اس سے لپٹ گیا، دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں نے کہا، میرے بیٹے، میں جانتی تھی کہ تاو اکیلا بھی زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ میں نے تجھے احتیاط اور ہمت کا سبق دیا ہے۔ کہانی کا سبق۔ یہ کہانی صرف ایک ہرن ماں اور بچے کی نہیں بلکہ ہر اس رشتے کی ہے جہاں محبت قربانی سے جاڑ ہو۔ ماں کی محبت میں وہ طاقت ہے جو دشمن کو بھی پیچھے ہٹا دیتی ہے، اور بچے کی معصومیت ماں کو زندگی کی سختیوں سے لڑنے کی ہمت دیتی ہے۔ اس جنگل کی وادی آج بھی گواہ ہے کہ ماں اور بچے کا رشتہ سب سے مقدس ہے۔ چاہے وہ انسان ہو یا جانور، محبت اور قربانی ہی زندگی کی اصل طاقت ہے۔